اس کا کرم کہ اس نے مبارک مہینہ ربیع الاول کا عطا فرمایا، اور خاص طور سے اس حساس عنوان پر جہاں جہاں بھی تمام مذہب اسلام کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے سے یا کسی بھی ملک سے یا کسی بھی بستی سے یا کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اس حدیث کے تحت بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کا بھی ساتھ دیں، اپنے بھائیوں کے اوپر اگر ظلم ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو یا کسی بھی زمین پر، کسی بھی خطے میں، کسی بھی شہر یا کسی بھی دیہات، کسی بھی گاؤں کے اندر ہو، بہرحال مسلمانوں کو اپنے آپ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ظلم کو اللہ تبارک و تعالی برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ ظلم کسی کافر کی طرف سے ہو، چاہے وہ ظلم کسی مسلمان کی طرف سے ہو، چاہے وہ ظلم باشندگان ہند کی طرف سے ہو، چاہے وہ ظلم اسلامی حکومت یا ہندوستانی حکومت کی طرف سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی قوموں کو، بڑی بڑی آبادیوں کو، بڑے بڑے قبیلے کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان قبیلوں کو، جب انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، جب انہوں نے کفاروں نے اسلام کے خلاف ظلم و زیادتیاں سازشیں شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ختم کر دیا۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے جب بھی کوئی اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی وحدانیت میں دخل اندازی کرتا ہے یا اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، تو وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہتا، وہ اس دنیا سے، چاہے وہ بظاہر اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب آئے تھے، اور آنے سے پہلے کا جو دور تھا، چاروں طرف کفر و ظلم، زیادتیاں اور دشمنیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر ظلم کرنا اور ایک انسان کو مظلوم بنا کر رکھنا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اسلام کی شان نہیں، بلکہ یہ کسی اور مذہب کی شان ہو سکتی ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو تمام مذاہب کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان پر، کوئی انسانی حمیت پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کافر بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی بھائی ہو، چاہے وہ یہودی بھائی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، گویا کہ ہر انسان پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو دیکھنے والا ہے، اور وہ ظلم آج ہم یہ سمجھیں کہ طاقت کے بلبوتے پہ، ہتھیاروں کے بلبوتے پہ، اسلحے کے بلبوتے پہ ہم مسلمانوں کو یا اسلامی زمینوں پر قبضہ کر سکیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ بظاہر تو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انسانوں کو، ان مسلمانوں کو فتح و نصرت ضرور ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور یاد رکھیے گا خود قرآن مقدس نے اعلان کیا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ حق تو ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے، آ کر ہی رہتا ہے، لیکن باطل تو گیا گزرا ہے، باطل تو مٹنے والا ہے۔ یہ بلبلے، یہ ظالمانہ سلوک کچھ دن کا باقی ہوتا ہے، اور ایک نہ ایک وقت ایسے اپنے پیروں سے پرال باندھ کر جس طریقے سے گوڑی چمڑی والا اس ہندوستان سے گیا تھا، اسی طریقے سے یہ ظالم بھی اس دنیا سے نیست و نابود ہوں گے۔ یہ ضرور ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک طرف یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى،
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے ایمان والے بھائیوں، اے ایمان والے مسلمانوں، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہو یا کسی بھی دیہات یا کسی بھی بستی یا کسی بھی گاؤں یا شہر کے رہنے والے ہو، سب کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ میں یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست نہ بنائیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ بالکل صاف اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ مسلمانوں کے ماننے والے ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے اور انسانیت کا ثبوت دے کر یہ بتاتے کہ جو لوگ حق پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ میں ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں اسلحے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہتھیار اور حکومتیں نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ میں طاقت نہیں دی، اللہ کے نبی نے اصول بیان فرمایا، اگر ہاتھ میں کسی کے انسان کی طاقت نہیں دی تو زبان سے کہے، زبان میں بھی اگر طاقت نہیں دی تو برائی کو کم سے کم دل میں برا سمجھے۔ یہ پیارے نبی نے اصول بیان کر دیا، اور یہ اصول اب کے لیے نہیں بلکہ اب سے پہلے کے لیے بھی یہی اصول تھا، اور تا قیامت تک آنے والی زندگی جب تک اس دنیا کے اندر مسلمان یا انسان باقی رہیں گے، ہر ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اصول بیان کر دیا اور بتا دیا کہ اگر کہیں بھی برائی ہوتی ہوئی ہو، اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا ہو، اگر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو یا کسی بھی قوم یا برادری کے خلاف ظلم ہو رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے روکیں، زبان میں طاقت نہیں تو دل میں برا سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے پس منظر کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتہ انه هو السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس آیت سے خطاب دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس بارے میں میں بات کہنے چلا اس کا آپ کو بھی پتہ چلا، اشارتاً پتہ ضرور چل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وقت تھا کہ آپ نے آسمان بالا کی سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد میں معراج کا سفر کیا، اور کہاں سے کیا تھا؟ یہی مسجد اقصی ہے۔ یہی مسجد اقصی یعنی فلسطین کا خطہ ہے، جو آج دنیا کی نگاہ میں، جو آج ظالموں کی نگاہ میں بہت چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹی سی آبادی اور بہت چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس زمین کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ زمین ہے جو بہت بابرکت ہے، جو بہت مقدس ہے، جو بہت پاکیزہ ہے، اور یہ پاکیزہ کیوں نہ ہو، اس وجہ سے بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس کو ہم بیت المقدس یعنی قبلہ اول کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی قبلہ ہمارا سب سے پہلے رہا ہے، اور جس پر لڑائی ہے وہ دشمنان اسلام ہو یا ظالمانہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوں۔ بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ زمین پر مسلمانوں کا بھی حق تھا، اور مسلمانوں کا ہمیشہ ہی اس پر حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی ہمیشہ ہی اس خطے پر حکومت رہی ہے۔ تقریباً پیارے نبی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کی نماز اسی مسجد اقصی کے اندر پڑھائی تھی۔ وہ یہی مسجد اقصی ہے جس پر آج لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی کس بات کی ہے میں آپ سے بتاتا چلوں۔ پتہ چلتا ہے قرآن مقدس کی آیت سے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نمبر 120 سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی اور یہودی اور عیسائیوں کی دشمنی آخر ہے کیا؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔
یہ کہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے پیراور بن جائیں، آپ ہماری اتباع کرنے والے ہوں، اور جب تک آپ ہماری اتباع کرنے والے نہیں ہوگے تو جب تک ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنے علم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو آپ کو ہدایت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی سے جواب دلوایا ان یہودیوں کو کہ اگر میں آپ کی اتباع کرنے والا ہوتا، یہ تو اللہ جانتا ہے میں آپ کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اور کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن نے صاف اعلان کیا یہ تو دشمن ہیں، یہ دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو آپس میں بھی دشمن ہیں یہود و نصارہ، اور ان کی تو سازشیں شروع سے ہی یہ رہی ہیں۔ ان کی سازشیں یہ نہیں ہے کہ اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں، ان کی سازشیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، بلکہ ان کی سازش اور ان کی پلاننگ، ان کے پروپیگنڈے صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا کے ایک ایک خطے سے، ایک ایک شہر سے، ایک ایک دیہات سے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام ختم ہو جائے، اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، تم سچے پکے ایمان والے ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے احادیث سے اور کتابوں سے، قرآن کریم سے پتہ یہ چلتا ہے ان کا تسلط تو ابھی ہوا ہے اور کچھ وقت ہوا ہے، جو کہ پتہ چلتا ہے تاریخ سے تقریباً 1948 کے اندر انہوں نے، اسرائیل نے اسلام کے قلب، اسرائیل کا خنجر گھونپ دیا گیا اسلام کے دلوں پر اور مسلمانوں کے دلوں پر۔ تقریباً 1948 کے اندر اس اسرائیل کا خنجر کو گھونپا گیا۔ بالآخر یہ زہر، یہ زخم کا زہر بڑھتا رہا اور اتنا بڑھا یہاں تک کہ 1967 میں مسلمانوں کا قبلہ اول سے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ ہاتھ دھونا پڑا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری نسلوں نے اس واقعے کو اپنے صفحہ دل سے بھی مٹا دیا۔ جو 1948 کا واقعہ ہے، انہوں نے تقریباً مغربی مورخ لکھتا ہے 1169 سے لے کر 1169 عیسوی سے لے کر تقریباً 1167 تک، 1167 سے 1169 تک تقریباً 70,000 فلسطینیوں کو زمیں بوس کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اس میں معصوم بچے بھی تھے، اس میں اور عورتیں بھی تھیں، اس میں جوان مرد بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی تھے، سب اس میں تھے۔ ہم تاریخ کو جب اٹھاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آج کا ہندوستان، آج کے ہمارے مسلمان بھائی، آج کے وہ باشندان ہند جو ہمارے ہم وطن ہیں، وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بہرحال ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، اپنی زبان کی طاقت کے بلبوتے پہ، اپنی ہاتھ کی طاقت کے بلبوتے پہ، اپنی دل کی طاقت کے بلبوتے پہ کم سے کم ان کا بازو تو بن سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو مسلمان نہتے ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ پابندی لگائی گئی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ملک جس کی آبادی تقریباً 21 لاکھ بتائی جاتی ہے، وہ ملک جو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو غزہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کیا اس پر وہ ظلم، وہ زیادتیاں، وہ باشندگان ہند کے، وہاں کے رہنے والوں کے، وہ اسرائیل کے ظلم نہیں ہو رہے؟ ان کا پانی بند، ان کا کھانا بند، ان کی دوسری چیزیں بند، گویا کہ سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے یہ ظلم شرک سے بھی بڑھ کر ظلم ہے، انسانی
انسانی آبو حیا کو، انسانی زندگی کو پامال کرنا اور اس کی آبرو ریزی کرنا حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، انسان کی بے عزتی کرنا، اس کی آبرو کو اچھالنا گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ کو بجا دینا۔ کیا میرے بھائیوں یہ ظلم ہمیں دیکھتا نہیں؟ یہ زیادتیاں ہمیں دیکھتی نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً یہی وہ فلسطین یعنی جو مسجد اقصی ہے، جھگڑا کسی بات کا نہیں، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں، بلکہ جھگڑا یہ ہے کہ مذہب اسلام ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ سازش اب سے نہیں بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کے دور سے تقریباً 461 ہجری سے یہ سازش چل رہی ہے، اور یہ چلتے چلتے اس کے بعد میں 1100 کچھ کے اندر سلطان زنگی ایوبی رحمہ اللہ، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، 1167 یا 1100 کچھ کے اندر انہوں نے اس کو فتح کیا، اور پھر دوبارہ سے حکومت ہند یعنی مسلمانی حکومت اس پر قابض رہی۔ ہمیشہ ہی سے ہی مسلمان قابض رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ان کا ساتھ دیتے، لیکن میرے بھائیوں افسوس کہ ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ وہ واقعات جو تاریخ کے اندر لکھا ہے، تاریخ کے اندر یہی مغربی مورخ لکھتا ہے کہ فلسطین کی گلیاں خون سے ایسے بھری ہوئی تھی، تقریباً گھٹنوں تک ان گلیوں کے اندر خون موجود تھا۔ انہی کی لاشوں کی وجہ سے اتنا انبار ان لاشوں کا لگا ہوا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 70,000 شہیدوں کو جب شہید کیا گیا تھا تو وہاں کی گلیاں تقریباً گھٹنوں تک خونوں سے آبوریز تھی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہی وہ فلسطین کا خطہ ہے، یہی وہ فلسطین کا میرے بھائیو جزیرہ ہے جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 مسجد ایسی ہیں جن کے لیے سفر کرنا بہتر اور افضل ہے۔ یہی میں اس میں سے ایک مسجد مسجد اقصی ہے، ایک مسجد مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے۔ یہی 3 مسجدیں ہیں، اور تقریباً پیارے نبی علیہ السلام نے اسی مسجد کے اندر 16 مہینے بیت اللہ یعنی بیت اول کی طرف کو نماز پڑھ کے نماز پڑھائی ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام 16 یا 17 مہینے کے بعد میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ جنگیں شروع ہوئی ہیں، فسادات شروع ہوئی ہیں، جھگڑے شروع ہوئے ہیں۔ آخرکار پتہ یہ چلتا ہے، ساری روداد کا اگر خلاصہ کیا جائے، ساری تفصیل کا اگر خلاصہ کیا جائے، پتہ یہ چلتا ہے لڑائی کسی اور بات کی نہیں، اسی 35 ایکڑ کی زمین جس کو پیارے نبی نے احادیث کے اندر مقدس بتایا ہے، افضل بتایا ہے، کسی کو ہڑپنے کی، کسی کو غاصبانہ قبضہ کرنے کی ہے، اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی لڑائی تاریخ کے اندر ہمیں نہیں ملتی، اور یہ لڑائی اب سے نہیں چل رہی، یہ لڑائی تو بہت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد خلافت عثمانیہ کا جو دور شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے یہ شروع ہو گئی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بہرحال جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم کو چاہیے کہ تم ان کے دوست نہ بنو، کیونکہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا ساتھ دینے والا ہوا تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ ظالموں میں شمار ہوگا، ان کا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی بھی انسانیت پر کوئی ظلم ڈھاتا ہے تو یاد رکھیے گا ظلم اللہ تبارک و تعالی کو برداشت نہیں، اور مظلوم کی آہ جب نکل گئی اور اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے وہ بستیاں بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر
کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا قوم عاد وہ طاقتور قوم تھی، وہ اس کا خطہ تھا، وہ اس کی پاور اور اس کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا تو ایسے تباہ و برباد کر دیا، آج اس کا نام و نشان بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے چلیے پتہ چلتا ہے قوم لوط آئی، اللہ نے اس کو بھی تباہ کر دیا، اور وہ قوم جس کو ہم اور آپ مسلسل سنتے بھی رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فرعون جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر رب اعلیٰ کہتا تھا اور خود یہ کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، مجھے ہی رب کہنے کا حق ہے، مجھے رب کہیے۔ اگر آپ رب نہیں کہہ سکتے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کتابوں کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو اسی کی بیوی ہیں، اسی فرعون کی بیوی ہیں، لیکن جب ایمان کی بازی آئی تو ایمان سے نہ پھری، ایمان سے نہ پھری۔ تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یا تو ایمان سے پھر جا، لکھا ہے کتابوں کے اندر جب انہوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا تو ان کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد میں کھال کو نوچ لیا گیا، چھری یا چاقو سے نوچنے کے بعد میں اس کے بعد میں جب بھی اس تکلیف کو برداشت کی اور ان کے حکم پر ان کی زبان پر یہی آتا رہا کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکمیت نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب اعلیٰ کے قابل نہیں، تو میرے بھائیوں تاریخ کے اندر لکھا ہے انہی حضرت آسیہ کو لٹایا گیا۔ لٹانے کے بعد میں میرے بھائیوں پیروں کے اندر گھل میں کے ٹھوک دی گئی اور بالکل زمین سے جگڑ دیا گیا، اس کے بعد میں کھال کو اتارا گیا اور کڑھاؤ کے اندر جلا دیا گیا، لیکن ایمان سے نہ پھری۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان کا بھی ایمان تھا اور ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا کہتے ہیں، اسلام کے باشندگان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے دل پسیستے نہیں، ہمارے دلوں میں آنسو بہنے کی طاقت نہ رہی۔ یاد رکھیے گا اگر ہم ظلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی خطے کا کرنے والا ہو، تو یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر کوئی انسان ظلم کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کی آہ میں آہ نہیں ملاتا ہے، یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس خطے پر عذاب آنے کے باوجود بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ولی موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ولی بھی وہ بزرگ بھی اس دنیا سے اس کے چپیٹے میں آتے ہیں، اور اس نالائق اور اس بدتمیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو تو ہم نے صرف پیدا کیا تھا کہ اچھے کاموں کا حکم کرو، اچھی باتوں کا حکم کرو اور برے کاموں سے روکو، بری باتوں سے روکو، تمہارا تو کام صرف یہ تھا، لیکن تم آج جس چیز کے اندر پڑ گئے ہو اس کو چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھیے گا حالات بہت نازک ہیں۔ بہرحال دعا کریے اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی یا تو ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اس دنیا سے ان کے تسلط کو ان کو اس دنیا سے سلب کر دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔